اچھا، اب یہاں پہ ماحول کی باتیں جو کہ بہت ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر بات کو گریپ کروں، آپ کے ساتھ شیئر کروں اور سکون سے شیئر کروں، تاکہ کہیں بھی کوئی ایسی بات رہ نہ جائے جس سے ہمیں سبق نہ ملے یا ہمارے مائنڈ کو ہٹ کر کے ہماری زندگی کو چینج نہ کرے. وہ بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ رہ نہ جائے. تو قائد اعظم یونیورسٹی اور میرا ایف جی کالج کا ٹائم، یہ میری زندگی کا جو بہت اچھا ٹائم تھا وہ یہ تھا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یعنی آپ کو کوشش کرنی چاہیے، قائد اعظم یونیورسٹی میں ضرور داخلہ لینا چاہیے. جہاں دیکھیں ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں، وہاں اپوائنٹمنٹس بھی بہت ہوتی ہیں. اور یہ ایک منی ورلڈ ہے قائد اعظم یونیورسٹی. اس میں حیرانگی ہوگی جب آپ جائیں گے اس کے اندر، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے کن کن ہیروں سے ملاقات ہوتی ہے، کیسے کیسے دماغ ہیں لوگوں کے، کس طرح سے محنت کرتے ہیں، کیا وہ بات کرتے ہیں، ان کی ایک ایک بات کا کیا ویلیو ہے، اور اس ایک بات کے پیچھے انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال لگائے ہوئے. تو ایک ڈسپلن ہے، اور وہاں پہ ایک ماحول کے اندر ایک سیمیٹری ہے. اگر آپ کچھ سیکھنا چاہیں، سیکھنے والے کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. اینی ہاؤ، تو وہاں پہ ایک واقعہ ہوا جو کہ میں نے بہت بڑی مرتبہ سنایا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کہ ہماری ایک میڈم تھیں، اور وہ ایک سبجیکٹ پڑھاتی تھیں. میں نے اس سبجیکٹ کو بہت ہی انڈر اسٹیمیٹ کیا ہوا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، شاید اتنی سختی نہ ہو. لیکن ان کا جو سسٹم تھا اس میں سختی اس طرح کی تھی کہ 150 کے نمبر تھے ایک سبجیکٹ کے، اور ان سبجیکٹس میں 150 نمبر میں سے 75 مارکس کا وہ پہلے لیتے تھے، 75 مارکس کا ایک ساتھ ہی اینڈ میں آخر میں لیتے تھے. تو میڈم نے ہمیں 75 جو آخری والے مارکس تھے جس میں انہوں نے ایسیس کرنا تھا، وہ انہوں نے ہمیں تھیسز دیا. وہ تھیسز ہم نے لکھنے تھے. تو مجھے جو مضمون ملا تھیسز کا، میں نے وہ بھی مطلب بہت لائٹ لیا. تو جب میں چھٹیوں کے بعد، عید کی چھٹیاں تھی، واپس آئے، تو سارے لڑکوں نے اور لڑکیوں نے سب نے بنایا ہوا تھا. اسٹوڈنٹس نے مجھ سے بڑے حیرانگی سے پوچھ رہے تھے کہ تمہارا کہاں پہ ہے. میں نے کہا میں نے تو نہیں بنایا، یہ تو یونیورسٹی ہے، اتنی سختی تو نہیں ہوگی. میں تو کوئٹہ کے کالجز وغیرہ اس سے عادت تھا کہ یہاں تو مار دھاڑ اور سب کچھ تھا، یہاں تو بڑا ڈسپلن تھا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے بہت غلطی کیا، آپ ابھی بھی مہربانی کر کے کچھ نہ کچھ کرو، تھیسز کمپلیٹ کرو. تو 1 مہینہ پہلے انہوں نے دیے ہوئے تھے. اب 2 دن بعد ہمارا وہ ہے تھیسز جمع کرانے کی ڈیٹ ہے. تو کلاس میں جب مجھے کھڑا کیا گیا، تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ان میڈم کو میں ویسے بھی برا لگتا تھا، کیونکہ میں بہت نالائق تھا، اس میں شک نہیں ہے. تو کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. تو ان میڈم نے جب مجھے کھڑا کیا اور مجھے کہا آپ تو مجھے ویسے ہی صحیح نہیں لگتے ہو، یو آر نان سیریس چیپ، گیٹ لاسٹ آف مائی کلاس. اور میں آپ کا جو ہے سینٹ کو بھجواؤں گا، یہ سنڈیکیٹ جو ہے، تو یونیورسٹی کو کہوں گا کہ یہ ویسے ہی فالتو ٹائم ضائع کر رہا ہے، اس کو ویسے بھی نکال دو. تو کلاس فیلوز جو تھے انہوں نے تھوڑا سا فیور کیا، انہوں نے میم کو ریکویسٹ کی، میم نے مجھے ٹائم دیا. یہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. کیا کہ آپ یقین کیجئے، میڈم نے مجھے کہا کہ کل صبح 9-10 بجے تک یہ جمع کرا دو اپنے تھیسز، کیونکہ کل صبح جمع کیا کرانے تھے کہ کل صبح انہی تھیسز کے اوپر تمہارا وائیوا ہوگا آڈیٹوریم میں. تو میں رات کو پوری رات جاگا، اور میں نے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ سارا کچھ جمع کیا، اور صبح ہو گئی. تو میں نے 57 پیجز کے تھیسز لکھے ہاتھ سے، کمپیوٹر فارمیٹ سے نہیں. اب جب میں یونیورسٹی آتا ہوں تو مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ رات کب ہوئی، دن کب ہوا. یہ بڑی گہری بات ہے، اس لیے کہ میں نے نیند نہیں کی تھی، اور یہ زندگی کا پہلی رات تھی کہ میں سویا نہیں تھا، اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے اس میں لکھا ہوا کیا ہے. لیکن اب آپ محنت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیسے وہ رنگ لاتی ہے محنت. جب مجھے سوالات کی بوچھاڑ ہوئی کہ کہیں میں نے چیٹنگ تو نہیں کی، تو جیسے ہی میرے تھیسز کھلے، اب جتنا بھی کرس کراس ایریاز سے کوسچنز مجھ پہ ہو سکتے تھے وہ ہوئے، اور میں نے ان کے آنسرز دیے. اور وائیوا میں 3 منٹ بھی بہت ہوتے ہیں. مجھے 25 to 35 منٹ وائیوا میں شک کی بنیاد پر مجھ سے سوالات کیے گئے،
اور میں نے جوابات دیے. اینڈ میں وہی میڈم خود اٹھیں اور مجھے کہا مارک یور سیلف. تو میں اور ڈر گیا. میں نے کہا شاید طنز کر رہی ہیں کہ جب اتنا غلط لکھا ہے تو اب اپنے آپ کو مارک بھی خود کرو. وہ میڈم نے کلپنگ کی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کمال کر دکھایا ایک رات میں. تو میں خوشی سے رونے لگا اور میں نے وہ جو ہے مارک تو نہیں کیا اپنے آپ کو، لیکن میڈم نے مجھے مارک کیا، 57 آؤٹ آف 75 دیے. لیکن میں نے اس دن یہ سمجھا کہ یار اگر آپ ایک رات کی بھی محنت ایمانداری سے کر لو تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی ٹرن نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں پھر ریل چلائی جو میں نے محنت کی تھی اور میں کنفرم نہیں تھا. میری ریل چلی اور اس ریل نے مجھے ریفلیکٹ کیا کہ مجھے پاس کیا جائے. تو ایک یہ ہرڈل میری زندگی میں آیا اور یہ ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا.